الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی نماز گزاران عزیز، مولا کائنات کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ادیب و خطیب ہو، فصاحت اور بلاغت سے آشنائی رکھتا ہو، وہ ضرور مولا کے فصاحت اور بلاغت کا اعتراف کرتا ہے۔ مولا کائنات کی فصاحت اور بلاغت کی کچھ جھلکیاں سید رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کی ہیں، اور ہم نے بھی یہی ارادہ کیا ہے کہ جو نہج البلاغہ کے مختصر اور چھوٹے خطبے ہیں، اس لیے کہ طویل خطبوں کا انتخاب کریں گے، بیچ میں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، لہٰذا ماہ مبارک رمضان سے پہلے تک جتنا ہو سکتا ہے ہم نہج البلاغہ کے خطبات پر، البتہ مختصر خطبات جو ہیں مولا کے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آج صرف نہج البلاغہ کا ایک مختصر تعارف، آج شرح شروع نہیں کریں گے خطبے کی، صرف مختصر اس کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نہج البلاغہ کے مؤلف آپ کو معلوم ہے، ان کا پورا نام علامہ محمد ابن الحسین الموسوی، جو مشہور ہوئے ہیں تو سید رضی سے مشہور ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، جسے علم الہدیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ دونوں نہایت ہی محترم اور بزرگ شخصیتیں۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین تشریف لائی ہیں، شہزادی کے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں تھامے ہوئے دو بچے ہیں، حسن و حسین۔ شیخ مفید کے قریب آ کر شہزادی کہتی ہیں علمہم الفقہ، تم میرے بچے حسن اور حسین کو فقہ کی تعلیم دو۔ تو یہ فوراً گھبرا کے اٹھتے ہیں کہ وہ عالم علم لدنی کے مالک ہیں، مجھ جیسا ایک گناہ گار یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے بچوں کو تعلیم دوں۔ بہت پریشان تھے، لیکن جب دوسرے دن کرسی درس پر بیٹھے تدریس کے لیے تو اتنے میں کیا دیکھا کہ سید رضی کی ماں، وہی کیفیت جو خواب میں شہزادی کونین کے حوالے سے دیکھا تھا، تشریف لاتی ہیں، اور وہی جملہ جو خواب میں شہزادی نے کہا تھا علمہم الفقہ، یہ کہتی ہیں یا شیخ علمہم الفقہ، میرے یہ دو بچے ہیں، ان کو فقہ کی تعلیم دو۔ تب یہ تعبیر سمجھتے ہیں کہ کل رات جو میں نے خواب میں دیکھا تھا در حقیقت وہ یہی خاتون ہے، یعنی اتنی پاک اور معتبر یہ ہستی، وہ خود بھی عالمہ تھی، اور ان کے جو ہے کچھ الفاظ اور جملات وغیرہ بلاغت النساء میں بھی جمع کیے گئے ہیں۔ تو اتنی مقدس ہستی تھی جناب سید رضی کی والدہ۔ بہرحال ان کی تاریخ ولادت 359 ہجری 359 اور وفات کی تاریخ ہے 406، تو اس اعتبار سے کل عمر جو ہے وہ 47 ایئرس، 47 سال کی مختصر سی عمر۔ اس میں نہج البلاغہ کو بھی لکھا ہے، نہج البلاغہ کے علاوہ بہت ساری کتابیں ان کی لکھی ہیں، جو مشہور و معروف ہے ادباء اور خطباء کے درمیان، وہ حقائق التفسیر و دقائق التأویل، یہ ایک بہترین کتاب ان کی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو امام الادب واللغہ کا خطاب دیا، یعنی سب سے بڑے ادیب اور خطیب، خصوصی طور پر میدان ادب میں ایک بہت بڑا فنکار جسے کہا جائے، ایک ماسٹر پیس تھے سید رضی ادب کی دنیا میں۔ تو صرف نہج البلاغہ ہی ان کی کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسری بھی کتابیں ہیں، جیسا کہ ہم نے ایک نام اشارے کے طور پر لیا۔
تو بہرحال وقت کا صحیح استعمال کیا تو کم عمر میں، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، 47 سال کی عمر، ہم لوگ شاید 47 سال کی عمر میں ایک بار پورا نہج البلاغہ کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہے نا۔ آج تک ہم میں سے وعدہ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کے کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے ایک مرتبہ شروع سے آخر تک نہج البلاغہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور آج کے زمانے میں کوئی بھی ایک کتاب لکھ دینا نسبتاً آسان ہے، اس لیے کہ آپ ایک ٹاپک پہ کلک کریں گے، ایک بٹن دبائیں گے تو سینکڑوں حدیث آ جائیں گی۔ لیکن جس زمانے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے ساری کتاب کا مطالعہ ان کو کرنا پڑتا تھا۔ تو سید رضی نے ایک دو کتابوں سے نہیں، سینکڑوں کتابوں سے انہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے۔ اہل سنت کے ایک عالم دین یافعی، اس بدبخت آدمی نے جو ہے ایک الزام لگایا تھا سید رضی کے اوپر کہ یہ نہج البلاغہ حضرت علی کا کلام نہیں ہے، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کا کلام ہے، سید رضی نے لکھ کے علی کی طرف نسبت دے دیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے علماء نے، اور 61 کتابوں کو، معتبر اتھینٹک کتابوں کو جو ہے پیش کیا جواب کے طور پر کہ تم کہتے ہو سید مرتضیٰ کی ولادت سے پہلے کی یہ کتابیں ہیں، ہے نا، تو اس میں ہم تمہیں جواب دے رہے ہیں جو خطبات جمع کیے گئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ کتابوں کا مطالعہ کر کے انہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے۔ تو بہرحال مختصر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ ہے کیا، اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے، تو حد اقل کم ترین وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نہج البلاغہ میں کیا ہے، کتنے خطبات ہیں وغیرہ۔ تو یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کے ترجمے کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں خطبات 241 نہج البلاغہ میں خطبات ہیں، اور خطوط و رسائل، لیٹرز جو مولا کائنات نے اپنے گورنروں کو لکھا ہے، شہروں کے حاکموں کو لکھا ہے، اور خود اپنے بیٹے امام حسن کو لکھا ہے، تو 79 ہے نا، یہ خطوط اور لیٹرز ہیں، اور کلمات خسار 480، یعنی شارٹ سیئنگز آف مولا کائنات 480 جاتے ہیں۔ البتہ میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا ہے، یہ مولا کائنات کی زندگی کا پورا کلام کا مجموعہ نہیں ہے، چونکہ یہ ادیب تھے، ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، تو جو چیز ان کو پسند آئی ہے اسے جمع کیا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ پورے مولا کائنات کے کلام کو انہوں نے نہج البلاغہ میں جمع کیا ہے۔ جیسے بغیر نقطے کے خطبہ ہے جو 1000 کلمات سے زیادہ پر، وہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے۔ بغیر الف کے سخت ترین مرحلہ ہے انسان کے لیے خطبہ دینا، لیکن مولا کائنات نے 1150 جملوں پر مشتمل بغیر الف کے خطبہ دیا ہے، وہ اس میں نہیں ہے نہج البلاغہ میں، وہ دوسری کتابوں میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مولا نے کہا ہے وہ سب کچھ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ سید رضی نے اپنے مزاج اور اپنے ذوق ادب کے تحت اسے جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں 480 جو ہے شارٹ سیئنگز آف مولا کائنات ہیں، کلمات قصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غرر الحکم و درر الکلیم کتاب ہے مولا کائنات کی، اس میں بھی صرف مختصر جملات مولا کائنات کے جمع کیے گئے ہیں، تو 10,000 سے زیادہ مولا کے جملے اس کتاب میں ہیں، ہے نا، درر الکلیم و غرر الحکم میں جو ہے جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 111 آیات مولا کائنات نے اپنے خطبات کے درمیان استعمال کیے ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور 38 مولا کے احادیث کا سہارا نہج البلاغہ میں لیا ہے، اور 14 اشعار مولا کائنات نے استفادہ کیے ہیں خود کے اور مشہور شعراء ادب کے، نہج البلاغہ میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ 241 خطبات ہیں، 79 لیٹرز ہیں، اور 480 کلمات قصار ہیں۔ نہج البلاغہ کا یہ مختصر
تعارف ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہم نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ شروع کریں گے تو جمعرات تک ممکن ہے کہ ہم پہنچ جائیں۔ ایک مختصر سا خطبہ ہے، روزانہ 1-2 جملے بھی اگر ہم نے شرح کیا تو یہ خطبہ ایک ہفتے میں مکمل ہو سکتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کو معارف نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔